بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایف بی ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، عید کی آمد ہے۔ اس موقع پر تمام امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس عید کے پس منظر پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیات سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام 60 سال تک اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے، اور جب ان کی عمر 82، 84 یا 86 برس کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ کچھ کام کر سکیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا۔ خواب یہ تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو اور اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے؟ کیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہلایا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو پھر وہی خواب دیکھا۔ اب کی بار ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا، اللہ نے اسے قرآن میں بھی محفوظ کیا۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات۔ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کی سلامتی طبع کی بین دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لخت جگر کو باہر لے گئے اور ان کو چت لٹا دیا یعنی ماتھے کے بل لٹا دیا، پھر ان کی پیٹھ پہ اپنا بایاں گھٹنا رکھا اور بائیں ہاتھ سے بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے آسمان کی طرف چھری بلند کی اور اللہ سے عرض کی کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری محبت پہ بیٹے کی محبت غالب آ چکی ہے تو ایسے لاکھوں اسماعیل تیرے رستے پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی جگہ ایک مہینے کی قربانی کر دیں، اور یہ قربانی ایک عظیم قربانی کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ آئندہ نسلوں میں اس واقعے کی یادگار کی حیثیت سے باقی رہے گی۔ خواتین و حضرات، یہی قربانی ہے جو مناسک حج میں شامل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آج تک برابر چلی آ رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتی رہے گی۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پورا عالم اسلام قربانی کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے وہ قربانی کرنا ایک فریضہ سمجھتا ہے۔ ترمذی اور مشکات شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی اور کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ اس سے مواظبت بھی ثابت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے لگاتار کرنا۔ اس طرح اس سے وجوب ثابت ہوا۔ اس قربانی کی ایک اور فضیلت مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور کیا تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا اور وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کی اس سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا،
پھر ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ کیا اون والے جانور کا بھی یہی حساب ہے؟ اس سوال کا مطلب تھا کہ بھیڑ، دمبا، مینڈھا، اونٹ جیسے جانور کی کھال پر گائے، بیل یا بکری کی طرح کے بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں۔ تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقر عید کی نماز پڑھی، پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈھا پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام پر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو۔ خواتین و حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غریبوں کا اس قدر فکر تھا کہ جو گھرانے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب میں ان کو بھی شریک کر لیا۔ خوش قسمت ہیں وہ غریب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں شامل تھے۔ ناظرین، جس طرح قربانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح قربانی نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ مذکورہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ ناراضگی کا اظہار اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں کوئی عمل واجب اور ضروری ہو۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اسی قربانی سے ریلیٹڈ چند اور مسائل پہ بات ہوگی، یعنی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ کن لوگوں پہ واجب ہے، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور کون سے عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔